بیت المقدس مسجد اقصی معمولی جگہ نہیں. حضور نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں. کون کون سے؟ فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصی کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے. اور فرمایا مسجد اقصی میں جس نے 1 نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور میرے رسول پاک نے یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے. قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسلمانوں، قرآن کہتا ہے کہ تمہارے معراج کی شان رسول پاک کی مسجد اقصی سے جڑی ہے. جس محبوب کو رب معراج کرائے تو مسجد اقصی میں لا کے کرائے. وہ جگہ معمولی جگہ ہے، وہ معمولی جگہ ہے. مسجد اقصی نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی. 17 مہینے اس مسجد کی طرف منہ کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑھی. چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گڑ جائے. ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارالحکومت بنائے، اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں، لٹیروں، تم اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہو، پھر اکٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے. تم دین کے اس مسئلے میں سارے اکٹھے کیوں نہیں بیٹھے؟ سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو، علماء اور مشائخ کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ اکٹھے ہوتے، اکٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے، ایک بات ہی کر دیتے. پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو، پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو. اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصی میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح الدین ایوبی کا ماننے والا، کوئی آئے مجھے بچائے. کہتے میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی، کہتی تھی کوئی آئے. اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصی نبی پاک کو بھی بلاتی ہے، کہتی ہے ایک بار پھر طیبہ فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا، ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا. کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام، چھوٹے چھوٹے بیانوں کہیں اکٹھے ہو جاؤ. میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلے کا حل کیا ہے. میں بتاتا ہوں 2 کام کرو. ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا. سنو حل سنو مسئلے کا. میں چھوٹا آدمی ہوں پر حل سنو مسئلے کا. زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے، جٹ بن کے، بھٹ بن کے، رائی بن کے، پاکستانی، مصری، سعودی بن کے بڑا جی لیا. ایک کام وہ کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا. جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے. بولیے سارے میرا نام. کہا تمہارے باپ کا نام؟ فرمایا اسلام. دادا کا نام؟ کا اسلام. پردادا کا نام؟ بازو تیرا توحید کی قوت سے کمی ہے، اسلام تیرا دیش کیسے مصطفی ہے. ایک کام وہ کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا. کافر جب پوچھے تو کہو ہم سارے اسلام ہیں. ہم سارے کیا ہیں؟ ہم پہلے مسلمان ہیں، باقی بعد میں کچھ اور چیز. دوسرا کام وہ کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا. سن لو یہ حال ہے اس مسئلے کا. سنو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی، لڑائیاں ہو رہی تھی، اختلافات تھے، فوجیں بیٹھی تھی. حضرت مولا علی اور جناب امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خط لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں. خط لکھا نا حضرت علی کو، تو جواب حضرت امیر معاویہ نے دیا. چاہیے تھا نا مولا علی جواب دیتے. حضرت امیر معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے، ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے، یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشا دیکھوں گا. فرمایا تو علی پہ حملہ کر تو صحیح، علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ اس کا سپاہی ہوگا. گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جایا کرتے. یہ رسول اللہ کا دین ہے، اس پہ ہم اکٹھے ہیں، یکجان ہیں. فرمایا علی سپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپاہی ہوگا. اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یکجان ہیں. پھر ہم بولیے پھر ہم گنبد خضرا کے سائے تلے ایک ہیں، ایک ہیں، ایک تھے اور ایک رہیں گے. اس لیے یہ 2 کام اگر مسلمان کرے، 2 کام ٹھیک ہے، اختلاف ہو گئے، بڑا کچھ ہو گیا، لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آؤ گے تو پھر ہمیں علیحدہ علیحدہ نہیں پاؤ گے.
پھر ہمیں تم اکٹھے پاؤ گے، اکٹھے میدان میں نکلیں گے، اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں۔ میں کیا کروں، میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے طیب اردگان۔ عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس ایٹمی طاقت آپ سے کمزور ہے، آپ کی تگڑی ہے، اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر، آپ کی فوجی طاقتوں کا لوہا مانتی ہے دنیا، لیکن پھر مجھے کہنے دو نا، میدان میں بندہ ایٹمی طاقت سے نہیں لڑتا، ایمان کی قوت سے لڑتا ہے۔ اور بول اٹھا ہے نا، کیا کر لیا اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے، مطالبہ ہے، علماء سے گزارش ہے، مشائخ سے گزارش ہے، ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے گزارش ہے، علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں، مشترکہ، اس میں ہر سیاسی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی، اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں، دہر میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ یاد رکھیے گا کہ جیسے ہی سناٹا شدید ہوتا ہے اور ہوا شدت سے رکتی ہے، طوفان بھی اتنی شدت سے ہی آیا کرتے ہیں، اور خوشبوئیں بھی اتنی طاقت سے ہی پھیلا کرتی ہیں۔ بیت المقدس کی بات ہو رہی تھی تو 90 سال لگے تھے بیت المقدس پر غیروں کے قبضے کو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلاح الدین ایوبی کو پھر سے توفیق عطا فرما دی۔ تو مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ بڑی تیزی سے ترتیب پا رہے ہیں اہل عشق کے قافلے، اور بڑی غور سے غور کر رہی ہے میری نئی نسل مسلمانوں کے مستقبل پر، اور بڑی گہری نظریں جمائے بیٹھے ہیں امت کے لوگ۔ انشاءاللہ تعالی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی، بڑی جلدی پاؤں پھوٹے گی، صبح کا اجالا ہوگا۔ عزیز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ یاد رکھیے گا کہ دکھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، آزمائشیں انسان کے ساتھ رہتی ہیں۔ جو لوگ آپ کو زیادہ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے نظر آتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے دامن میں دکھوں کی تعداد بھی کچھ زیادہ ہو۔ جن سے تعلق والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کے ذمے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ جن کے نام بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کے ذمے ڈیوٹیاں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ تو آزمائشیں، دکھ، یہ نام بدلتے ہیں، روپ بدلتے ہیں، لیکن یہ آزمائشیں، یہ تکالیف، یہ سارا کچھ انسان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وقت کے ساتھ اس کی تکلیف بدلتی ہے، عنوان بدلتی ہے، دکھ بہرحال قائم رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مسکرانا بھول جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب بھی وہ گفتگو کرے تو کسی دکھ کو ہی یاد کرے۔ کسی بھی شخص کو پورا ٹٹولیں گے، دکھوں سکھوں کو جمع کریں گے تو انشاءاللہ آسانی زیادہ ملے گی، زندگی خوبصورتی زیادہ ملے گی، بہار کا موسم زیادہ ملے گا۔ لیکن ہماری طبیعت ہوتی ہے، ہم خوبی کی طرف جاتے نہیں، خوشیوں کو ڈسکس نہیں کرتے، کمزوریاں آئی جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، کریم فرماتے سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا جاتا ہے، اور فرمایا میں اللہ کا محبوب ہوں، سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں محبوب کی حیات نور کے شب و روز کو، مکہ مکرمہ کی ساری زندگی جہد مسلسل ہے، اور مدینہ طیبہ میں حضور تشریف لے آئے تو اب تو ماحول اور بڑھ گیا۔ وہاں صرف کافر تھے، یہاں منافقین کی بھی سازشیں، بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حنین ہے۔ ہر روز ایک نیا محاذ کھلا ہوا ہے، اور پھر جو سرکار کے ساتھ تکالیف ہیں، جو اپنوں کی جوانیوں کا غم ہے، جو سیدہ خدیجہ کے جانے کا سرکار کو دکھ ہے،
جو سرکار کے سامنے آپ کی شہزادیاں دنیا سے جا رہی ہیں اس کی تکلیف ہیں، وہ سارے غم بھی محبوب نے برداشت کیے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ حضور کے چہرہ نور پر روشنی رہتی اور مسکراتے نبی پاک علیہ السلام۔ حضرت جابر ابن سمرہ کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا، جب سرکار تشریف لائے مدینہ طیبہ تو پہلے دن زیارت کی تو میں نے مسکراتے دیکھا، اور پھر 10 سال میں زیارت کرتا رہا تو جب بھی دیکھا مسکراتے دیکھا، جب بھی دیکھا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی ہلکی سی تسکین محبوب فرما دیں تو رونے والے، تو پھر خیال پیدا ہوتا تھا سرکار کے اس مسکرانے کا تو انتظار کرنا پڑتا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ تو عادت ہے نبی پاک۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اس حضور مسکراتے، خوش ہوتے، خوشی کی بات کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے مابین بیٹھتے تو مسکراتے، بات کرتے، اور کسی کی خوشی میں حضور خوش ہوتے، کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف ہوتی، لیکن سرکار کسی کو جب خوش دیکھتے، قبیلہ مدر کے جب لوگ آئے ہیں نا، مسلم شریف میں موجود ہے، تو ان کی خستہ حالی کو دیکھ کر سرکار پریشان ہوئے، ان کی پراگندہ حالت اور ان کے لباسوں پر جمی ہوئی مٹی اور ان کی چہروں سے نظر آتی کمزوری، تو ان کا دکھ دیکھا تو سرکار تکلیف میں آئے۔ سیدنا بلال حبشی کو حکم ہوا کہ اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، اور پھر نماز پڑھائی اللہ کے حبیب نے۔ پھر حضور نے توجہ دلائی صحابہ کی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، کوئی ان کے لیے کھجوریں لایا، کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی ان کے لیے کھانا لایا، کوئی طرح طرح کی چیزیں لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ خوش ہو رہے تھے نا تو ہم دیکھ رہے تھے محبوب کا چہرہ نور بھی کھلتا ہی چلا جا رہا۔ حضور خوشیوں میں خوش ہو جاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ نور پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے۔ تو جب خوشی کا موقع ہو تو پھر خوش ہوا جائے، پھر اس موقع پر انسان کوشش کرے کہ وہ ایسی گفتگو سے اجتناب کرے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بڑی خیر کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کے پاس سے مایوس خبریں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس ویسے بھی اچھی خبر ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، ان کے پاس نہیں ہوتی، ان کے پاس جب بھی آپ کو ملے گی نہ کوئی خطرناک، بلکہ اگر آپ 10-15 منٹ کٹھے ان کے پاس بیٹھ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ 8-10 دن ہی رہ گئی ہے دنیا، اللہ ماشاءاللہ۔ چونکہ وہ جب بھی کوئی بات مطلب کریں گے نا، مجھے کہیں سفر پہ نکلنا تھا، ایک دوست آ گئے ملاقات کرنے، تو وہ اب جانا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ گپ شپ کے ماحول موڈ میں تھے اور مجھے اپنے وعدے پر پہنچنا تھا، تو اب وہ مجھ سے پوچھ رہے کیا حالات ہیں پاکستان کے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو پریشان ہو گئے جیسے آپ نہیں سارے ہو گئے، تو بالکل ٹھیک ہے، تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے الحمدللہ ٹھیک ہے، حالات صحیح چل رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے نہیں لوگ بڑی پریشانی میں، تو میں نے ان سے کہا آپ کیا کام کرتے؟ کہنے لگے میں جوتے بناتا ہوں، کارخانہ ہے میرا۔ تو میں نے کہا آپ سارے پاکستان کو چھوڑیں، آپ جوتے صحیح بنایا کریں، تاکہ جو غریب آدمی پریشان ہے نا بیچارہ، وہ کم از کم آپ کے بنے ہوئے جوتے لے تو 6 مہینے اس ٹینشن سے بری ہو کے جوتا نیا لینا ہے۔ آپ اتنی کو آسانی کریں پاکستانیوں کے لیے، باقی انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے۔ تو بھئی آپ اپنے حد تک تو کوشش کریں، باقی اللہ کا فضل ہے اس ملک کے اوپر الحمدللہ۔ مسائل تو آتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہیں چیزیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم اس قدر زیادہ آزمائش میں چلے جائیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، خوشی کا موقع ہو تو خوشی کی بات کریں، اور تسلی کا موقع ہو تو پھر تسلی دیں، پھر آپ دلوں کو ٹھنڈا کریں، پھر آپ یعنی آپ کی ملاقات کے بعد بھی کوئی شخص ایسا محسوس نہ کرے کہ اسے تو کسی نے 2 جملے تسلی کے نہیں کہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیمار تھا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، اور فرماتے میری بیماری کی کیفیت یہ تھی کہ میری ایک ہی صاحبزادی تھی، تو میں چاہتا تھا میں وصیت کر دوں، شاید اس بیماری سے بچ نہ سکوں۔ فرماتے میری خواہش تھی کہ کبھی کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہو، نظر عنایت ہو، حضور تشریف لائیں تو میں وصیت کر دوں۔ فرماتے سرکار تشریف لائے، کرم نوازی فرمائی،
हुजूर ने खुद मेहरबानी फरमाई और जब करीम तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज की हुजूर शदीद अलील हूं, पता नहीं क्या मामला बनेगा, तो वसीयत करना चाहता हूं। सरकार ने वसीयत के अहकामात भी बताए, लेकिन साथ तसल्ली का अंदाज इतना अनोखा था। करीम फरमाने लगे साथ इस बीमारी से कुछ भी नहीं होगा, अभी तो अल्लाह ताला आपकी बरकत से इस्लाम का फायदा करेगा और कुफर का नुकसान करेगा। अभी तो बड़ा काम करना, उठ बात कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी तो बड़ा आगे बढ़ना है, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो अपने दामन के अंदर खुशी रखें, जोश रखें, जज्बा रखें, काविश रखें, कोशिश रखें। आप वो सारी चीजें अपनी तबीयत के अंदर पैदा करें जो एक इंसान को आगे बढ़ने का वलवला देती, जज्बा देती। आज हम देख रहे हैं शहीदे खत्म नबुव्वत हजरत साहिबजादा साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे अपने वालिद के बाद वो पले भी, बड़े भी, तालीम भी पाई, और आज निकाह का वक्त आया है ना, उसी आंगन में अब नए फूल खिलने को तैयार है ना, अब एक नया उससे उरूज आगे की तरफ बढ़ने को तैयार है, अब नस्लें अगला सफर करने को तैयार है। याद रखिएगा मेरे भाई, खुशबुएं फैलती रहेंगी, ये चमन आगे खुशबू देता रहेगा, इन फूलों से आगे मजीद खुशबू फैलती रहेगी। इसलिए ज्यादा बातें नहीं करनी, बस अपनी गुफ्तगू को समेटने लगा हूं। मायूस ना ज्यादा हुआ करें, परेशान ना ज्यादा। आप यकीन करें गजा का मसला बड़ी तकलीफ का है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत को दरपेश, लेकिन जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं ना, वो हमसे आके ये सवाल करते हैं कि बताइए मैं फलस्तीन वालों के लिए क्या कर सकता हूं। तो इस एक नौजवान का खड़े होकर और आंखों में रोशनी लेकर किसी से ये सवाल करना, क्या आप इसे छोटा इनकलाब समझते हैं? कि जब सिर्फ टीवी स्क्रीन पर उनके बारे में खबर सुनकर और पढ़कर घर में बैठे एक नौजवान की जिसे बाजार हम दुनियादार समझते हैं, आंखों में आंसू आ जाएं, तो इसका मतलब है कि रब्त तो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि क़यादत का फुकदान है, वरना लोग तो पूरे तौर पर तैयार हैं। तो मेरे अजीज, कोई मायूसी नहीं है। कुछ वक्त अगर मुसलमानों पर ऐसा आया है कि हालात साजगार नहीं हैं, तो ये शायद वही एक वक्त है कि जब अल्लाह ताला ने बगदाद में हज़रत गौसे आज़म जैसे लोग दिए। 70 साल खिदमत की है जनाब गौसे पाक ने बगदाद शरीफ में बैठकर, और फिर उन्हीं बगदाद के बासियों में से एक शख्स अपनी उंगली से अपने बेटे को लगाए हुजूर गौसे आज़म की खानकाह में लाया करता था, और उसी बेटे का बाद में नाम लोगों ने सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जाना था। तो वही फिर पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। फिर वक्त आ गया कि वो तातारी जो कभी बगदाद पर हमलावर हुए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें ही तौफीक ईमान अता फरमा दी। तो भाई वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, हम नहीं देखेंगे तो हमारी नस्लें देखेंगी, लेकिन ताज़ा दम रहें, 2 कदम पीछे हटें, लेकिन नया जोश लेने के लिए हमेशा आप पीछे हटें, कभी भी बुज़दिली दिखाने के लिए पीछे ना हटें, ताकतवर रहें। और जिस खानकाह पे, जिस आस्थाने पे आप तशरीफ़ फरमा हैं, ये तो वैसे ही सादात का आस्थाना है, यहाँ की तो दास्तान ही सर कटाना और जान देना और कुर्बानी पेश करना है। यहाँ का तो लबो लहजा ये है कि जो है अल्लाह रसूल के लिए हाजिर है, जो है वो हर वक्त मौजूद है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला शहज़ादा गिरामी क़द्र को बरक़ात अता फरमाए, आने वाला वक्त इनके लिए रहमतों की नवीद लेके आए, और इस आस्थाने को अल्लाह तबारक व तआला शाद व आबाद फरमाए। और यहाँ मुल्क से बाहर किसी और जगह जहाँ जहाँ भी इस आस्थाने का फैज़ जारी व सारी है, अल्लाह ताला उसमें दवाम अता करे। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।